آج ہم آپ جس بزم میں بیٹھے ہیں، جس نورانی بطول کی ولادت کے موقع پر جو ہم حضرات تشریف لائے ہیں، میں سب سے پہلے آپ حضرات کو بیوی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کروں، اور آج پورے عالم اسلام میں اس ولادت کو بہت زور شور سے منایا جا رہا ہے، اور امام خمینی کا یہ پیغام کہ اس ولادت کو یوم مادر کی مدر ڈے کے حساب سے منایا جائے، اور جتنے نوجوان بچے ہیں ان کو ایک پیغام دینا ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو اپنی ماں کو اس یوم مادر کے دن، مدر ڈے کے دن اپنی ماں کو کچھ گفٹ دیں، اپنی ماں کی خواہشات کو دیکھیں، ان کی خدمت کریں۔ اگر ماں خوش ہوگی تو بیوی خوش ہوں گی، بیوی خوش ہوں گی تو رسول خوش ہوں گے، رسول خوش ہوں گے تو خدا خوش ہوگا۔ آپ ماں کو خوش نہیں کریں گے تو شہزادی خوش نہیں ہوں گی۔ لہذا ہمارے جتنے نوجوان بچے ہیں ان سے یہ پیغام ہے کہ عہد کر لیں کہ بیوی کی ولادت کے دن اپنی ماں کو چاہے ایک چھوٹا سا گفٹ دیں اور زندگی بھر ان کی خدمت کریں، ان کے ماتھے چومیں۔ یہ ان کے اس قدم سے شہزادی خوش ہوں گی، آپ کا دین بنے گا، عاقبت بنے گی یا دنیا بنے گی۔ یہ وہ شہزادی ہیں جو مرکز طہارت ہیں، محور نبوت اور امامت ہیں۔ علماء حضرات بیٹھے ہیں، ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ آپ حضرات کے بیچ ہم زیادہ وقت دیں، لیکن یقینی طور سے پہلی بار میں بھی کوپا گنج آیا ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے یاسوف بھائی کا کہ ہماری ایک آواز میں وہ تشریف لائیں، اور یہ میں آپ حضرات کے بیچ میں ایک محکم طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ قوم میں یہ ایسی شخصیت ہے کہ ایک فون، ایک آواز کے اوپر آپ کے ہر مشکلات میں کھڑے ہونے والا شخص ہے۔ آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں، ان کے والد کے لیے دعا کریں، خطیب اکبر کے لیے۔ واقعی قوم میں ایسے ہونہار کی ضرورت ہے۔ اتنی خوشی ہوئی، آپ حضرات واقعی مبارکباد کے باعث ہیں کہ آپ کے اس گاؤں میں، کوپا گنج میں ایک ایسی شخصیت مولانا شمشیر علی مختاری صاحب، واقعی اللہ ان کو ان کی اور توفیقات میں اضافہ کرے کہ کہاں کوپا گنج، کہاں فرانس۔ دیکھیے یہ فرانس پہنچے کوپا گنج کی ترقی کے لیے، اس کے بعد بھی ہم لوگ میں آپس میں ایک جہتی نہ ہو، محبت نہ ہو، تو یقین مان لیے جو آدمی اپنا گھر چھوڑ کے اتنی دور جائے، وہاں جانے کے بعد اگر ان کی جگہ ان کو دنیا زیادہ پسند ہوتی تو اپنے بچوں کو بلا کے فرانس میں اچھی زندگی گزار لیتے، نہ کہ فرانس سے وہ یہاں آ کر گاؤں کے بچوں کے لیے، تعلیم کے لیے، عزاداری کے لیے، عزاخانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسی ذات کی آپ کو قدر کرنی چاہیے، اور ان کے شانہ بشانہ مل کے جتنی ہو سکے ان کے ہر کام میں آپ کو ساتھ دینا چاہیے۔ اور میں بھی ادنا سا آدمی ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری جو حیثیت ہے، میں جس قابل ہوں، میں شمشیر علی صاحب کے شانہ بشانہ رہوں گا، اور میں ان کے سسر حاجی نور محمد صاحب کے گھر کے پاس میں رہتا ہوں۔ حاجی جی نہایت مومن آدمی تھے، ایسی شخصیت کہ آپ یہ سمجھ لیجیے وہ اس پورے علاقے میں سادات کا علاقہ ہے۔ سادات میں غیر سادات، وہ بھی کمزور آدمی، لیکن ایسی حیثیت ان کی تھی کہ آج تک وہاں کے سادات ان کا سکہ مانتے ہیں۔ ایسی بزرگ شخصیت۔ آپ حضرات اپنے کردار کو اتنا بلند کیجئے کہ آپ کی دوسری قوم کے لوگ آپ کی عزت کریں، نہ کہ ہم لوگ آپس میں ٹکرا کے اپنے خود اعمال خراب کریں، اپنی خود آبرو کو تار تار کریں۔ میں انہی باتوں سے آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بات میرے زبان سے خراب نکلی ہو، لیکن نوجوان بچے یاد کر لیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے
2 سال کی زندگی کے بعد اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، بولنا شروع کرتا ہے، لیکن پوری زندگی گزر جاتی ہے، وہ نہیں سیکھ پاتا کہ ہمیں کہاں کیا بولنا ہے، پوری عمر نکل جاتی ہے۔ لیکن میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ فرش اعضاء پر بیٹھنے والا بچہ، اس کو پتہ ہے، اتنا شعور ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہمیں کس سماج میں، کس گھر میں، کس شخص کے سامنے کیا بولنا ہے۔ یہ شکر ہے پروردگار کا اور مولا امام حسین کا، کہ جناب زینب کا، کہ آج یہ فرش اعضاء نہ ہوتی تو یقین مانیے ہماری نہ کوئی پہچان ہوتی، نہ ہم کسی کام کی ہوتی۔ السلام علیکم۔